السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے آئی جی سندھ کے معاملے پر، تبدیلی کے معاملے پر کہ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی جب وزٹ کیا تھا تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ انہوں نے طے کیا تھا، وزیر اعلیٰ نے ان کو بتایا کہ کابینہ کا فیصلہ ہے کہ آئی جی کو تبدیل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کمٹمنٹ کی، اس کے بعد پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو پھر یو ٹرن مارا۔ پی ٹی آئی کی ظاہر ہے یہ روایت رہی ہے یو ٹرن لینا، کوئی ان کے لیے عیب نہیں ہوتا، عجیب نہیں ہوتا، ہمارے لیے لوگوں کے لیے عجیب ہوتا تھا، اب تو ہمارے لیے بھی عجیب نہیں رہا۔ تو اس معاملے پر بات کریں گے کہ پی ٹی آئی اپنے مسائل حل کرنے میں مصروف ہے اور اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہی اور دوسرے صوبے کو انگل کرے جا رہی ہے۔ تو رضا کھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھٹی صاحب نے اپنا یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ رضا کھٹی صاحب نے اپنا چینل بھی شروع کیا ہے، یوٹیوب چینل، نام آپ خود بتائیں تو جہاں تک میں نے بھی سبسکرائب کیا ہے۔ جو دوست کھٹی صاحب کا تجزیہ سنتے ہیں، جو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو ان کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ جہاں تک JAHAN اسپیس TAK جہاں تک کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ رضا کھٹی صاحب کو بھی آپ تواتر کے ساتھ وہاں پر سن سکیں، کیونکہ کھٹی صاحب کبھی کبھار ہمارے چینل پہ آتے ہیں، ڈیلی کوشش کرتے ہیں، لیکن آگے بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے چینل پہ ڈیلی آتے رہیں۔ کھٹی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں تبدیل کرنا چاہ رہی؟ اگر یہ تو پنجاب میں سندھ گورنمنٹ کا یہ اعتراض ہے کہ پنجاب میں اگر آئی جی تبدیل ہوتا ہے تو شور شرابہ نہیں ہوتا، سندھ میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ ماضی میں بھی رہا ہے اس طرح کا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ ماضی کی نون لیگ کے دور میں بھی یہی روایتیں رہی تھیں، پھڈے چلتے رہے تھے آئی جی سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے۔ تو یہ وفاق کی یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ سندھ کو اگر تنگ کرنا ہے تو چیف سیکرٹری اور آئی جی کے ذریعے تنگ کرنا ہے۔ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ ایک تو آپ نے میرے چینل کے حوالے سے اپنے جو ناظرین ہیں ان کو اپیل کی، میں ذاتی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سر۔ یہ سندھ اور وفاق کے درمیان میں مختلف یہ کہ آپ کو بتاؤں کہ جنرل مشرف دور میں کیونکہ وفاق ڈائریکٹ جو ہے وہ تمام صوبوں کو کنٹرول کرتا تھا، 18ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ کہ بہت جو کنکرنٹ لسٹ تھی وہ ختم کر دی گئی اور صوبے بہت حد تک جو ہے وہ اپنے آئینی طور پر خود مختار ہوئے۔ لیکن کیونکہ وفاق کے دو نمائندے ہوتے ہیں صوبے کے اندر، ایک چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس، تو اب ہوا یہ ہے کہ سندھ میں گزشتہ کافی عرصے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھا تو سندھ میں رینجز کی تقرری کے حوالے سے بھی ہر جو 90 دن کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوتا تھا اس پہ بھی پھڈا چل رہا ہوتا تھا، اور اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ وفاق اور سندھ کے درمیان جو بدگمانیاں ہوتی تھیں وہ ایڈریس نہیں ہوتی تھی۔ نتیجے میں سندھ کے پاس ایک ہی یہ ٹول ہوتا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہوتے ہیں انہیں یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایکسٹینشن کریں۔ اب ایشو یہ ہے کہ جنرل راحل شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے کہ کچھ تو ایسا بھی ایک ہم نے دور دیکھا کہ ایپیکس کمیٹیاں ہوتی تھیں جس میں امن امان کے مسائل اور خود ٹیررزم کے جو ایشوز ہوتے تھے وہ ڈسکس ہوتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایپیکس کمیٹیاں جو ہیں وہ غیر فعال ہو گئیں۔ اب ہوا یہ کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہی آئی جی کلیم امام صاحب جب پنجاب میں آئی جی سندھ تھے تو کبھی انہوں نے بیان بازی نہیں کی، یا اس طرح کے جتنے آئی جی پنجاب میں رہتے یہاں نہیں کرتے، لیکن جب سندھ جاتے ہیں تو ایک بیوروکریٹ یا سرکاری افسر ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے وہ میڈیا میں بھی اپنا حصہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی ایک جو ہے وہ انہیں لت پڑ جاتی۔ نہیں تو پنجاب میں نہیں کرتے، سندھ میں بیان بازی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کے اشارے پر، کسی کے کہنے پر جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو آپ سمجھیں نا کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ، آپ کو ایک میں بات بتاؤں کہ ہماری بیوروکریسی کو یہی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اس ملک کے اندر اسٹیٹس کو برقرار رکھے، حالات جیسے بھی ہیں جوں کے تو رہیں۔ نتیجے میں اگر کسی نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو ایک تو بات یہ رکھے، لیکن اب دیکھیں نا، مجھے وزیر اعلیٰ سندھ اچھا نہیں لگتا، مجھے آصف زرداری اچھا نہیں لگتا، یہ اپنی جگہ، لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر آئین کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہی چیف ایگزیکٹو ہیں تو اس کا مقصد آرڈر تو ان کا چلے گا، ظاہر ہے۔ تو اب انہوں نے ایز پر جو ہے وہ آئین اگر 3 نام بھیج دیے، وفاقی حکومت نہیں کر رہی تو یہ وفاقی حکومت کو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ لیکن میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو بھی جو ہماری مقتدر قوت ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس معاملے میں آپ نہ پڑیں،
पख्तूनख्वा में जो सियासी मामला थे वो भी काफ़ी हल हो गए, बलूचिस्तान का मामला भी थम गया है, इसी तरह पंजाब के मामलात को भी उन्होंने दबा दिया है। तो अब सिंध के इस मामलात को छोड़ें, जो वो कहते हैं आप, क्योंकि अमन अमान के ज़िम्मेदार तो वही लोग हैं। जो अगर ख़राब होगा तो उनके वो क्रेडिट पे जाएगा, अच्छा होगा तो भी उनके क्रेडिट पे जाएगा, तो आप उनको छोड़ें। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, क्योंकि वज़ीर आला से जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी अभी इतवार के रोज़, मेरा ख्याल इतवार या पीर को कराची में, तो उसमें हमें ये बताया गया था कि उनके दरमियान मामला तय हो गए थे। लेकिन क्योंकि उनके जो इत्तेहादी हैं वहाँ GDA MQM, वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से IG सिंध आए। तो मेरा ज़ाती अंदाज़ा ये है कि ये असल में अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान ऐसा नहीं करते, यानी खलीफे काम ख़राब कर रहे हैं। डेफिनेटली खलीफों को तो काम बनाना होता है, लेकिन क्योंकि खान साहब की कैबिनेट में भी बनाना भी दोनों सारा उनका काम होता है। यही तो इशू होता है कि अगर खलीफे आप अच्छे चुन लें तो आपका निज़ाम चलता रहे, अच्छे नहीं होते तो नहीं चलता। तो मेरे ख्याल है वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो सिंध हुकूमत जो नाम कहती है उसको दें, लेकिन सच्ची बात यह है कि सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि ये जितनी जो बदमाशियाँ कर रही होती है या जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो हल करें। आप ठीक है ना, हम समझते हैं, हम मानते हैं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत है, लेकिन उसका एक काम ये भी है कि पुलिस को जितना कोशिश करे एक आज़ाद इदारे की शक्ल दे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करे, उसकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करे। तो ये उसको जितना आप पुलिस को सियासत से जितना आज़ाद करेंगे तो उसका फ़ायदा आम आदमी को होगा। देखिए खट्टी साहब, अगर वफाक अपनी मर्ज़ी से कोई थोपे IG सिंध सूबे पर, तो भी हालात सिंध के आपको पता है, मुझे पता है, वही के वही रहते हैं। अगर सिंध हुकूमत की मर्ज़ी से रिकमेंडेशन से लगाया जाए IG सिंध, तो भी हालात वही के वही होते हैं। अमन अमान की सूरत हाल सिंध की जो रही है उसी तरह ही है, कोई उसमें कुछ बेहतर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पंजाब जैसी सिचुएशन नहीं है। पंजाब में भी क्राइम बहुत है, लेकिन पंजाब में आपकी गाड़ियाँ सफ़र कर रही होती हैं रात को। सिंध में लोग सोच रहे होते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हालात तो वैसे भी उसी तरह ही रहने हैं, तो सिंध हुकूमत की मर्ज़ी से बनाना चाहिए मेरा ख्याल। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो आइन हमें कहता है हमें वही करना चाहिए। वही ना, आइनी तकाज़ा तो है, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं पॉलिटिक्स की, सियासत की, तो आप आइन को सामने रख कर बात करते हैं ना। आइन से बाहर बात तो आप नहीं करते। तो वफाकी हुकूमत की भी यही जिम्मेदारी है कि वो आइन की पासदारी करे। वज़ीर आला सिंध जो 3 नाम भेजते हैं उनमें से किसी एक को, जिनको वो समझते हैं वो उनके साथ भी बेहतर चलेगा, सूबाई हुकूमत के भी साथ बेहतर चलेगा, उसको रख दें। तो इशू ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत जहाँ इधर इस वक्त तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है, तो उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि कराची में उनको जो है वो काफ़ी नशस्तें मिली हैं, कौमी असम्बली की, कुछ जो है वो सूबाई असम्बली की भी मिली हैं। तो वो चाहते हैं कि IG ऐसा हो कि उनको भी ओबलाइज करे। तो जाहिर बात है कि मैं ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ कि हर उस बात को ओबलाइज करना चाहिए जो कानूनी हो। कानून से मावरा जो भी बात हो, जिसकी भी हो, उसको ओबलाइज। तो आपको आगे मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है या तसादुम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल इमरान खान साहब ने अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो तसादुम से वो पीछे हटे हैं, क्योंकि अभी जो अपोजिशन के करप्शन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अंदर कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो उनको सबको अब ये सारी सुल्तान वाली स्टाइल ख़त्म हुआ तो है। अब वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल वो इमरान खान साहब भी अपने नारे से पीछे हट गए। उन्हें भी अंदाज़ा हो चुका है कि मुल्क चल नहीं रहा। और आपकी जो सियासी जमातें 2 बार हुकूमत में रही हैं, तो उनके भी अपने एक स्टेक बने हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आप समझें कि उनकी तावन उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकते। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान भी अब इस्टेब्लिशमेंट को राम करने की एक रेस लगी हुई है। अब शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि मैं किसी भी सूरत पर, किसी भी शराइत पर ये करूं कि इमरान खान साहब को पीछे हटाऊं, मैं आगे चला जाऊं। तो ये रेस अभी चल रही है इन दोनों के दरमियान। तहरीक इंसाफ को भी यही एक खुटका लगा हुआ है कि किसी सूरत में ऐसी कोई सूरत हाल ना हो कि शहबाज शरीफ के साथ लेकिन ये जो झूठ बोल रहे होते हैं, गलत बयानियाँ कर रहे होते हैं, जो चीज़ ऑन ग्राउंड कुछ नज़र आ रही होती है, ये कुछ बता रहे होते हैं, ये PTI की रिवायत तब्दील नहीं हुई अभी। सर वो नहीं, किस तरह होगी? देखें ना, वो जब बंदा अपने साथ एक फितरत लेकर पैदा होता है। लेकिन अब मैं आपको एक सादा सी बात बताऊं, वो अभी कराची में जब इमरान खान साहब ने वो टीके वाली बात कही थी ना, कि हूरें नज़र आ रही थी, उसमें उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा
میں نے اس ڈاکٹر کو کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. دیکھو جی دیکھیں نا جو بندہ اس کا, آپ مجھے یہ پتہ ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہا ہے اور آپ اس کو کہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, یہ تو اس ڈاکٹر کی شرافت تھی کہ اس نے چھوڑ دیا اسے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ مزاج کا ایشو ہے, آپ کے اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ آپ عوامی لیڈر ہیں تو عوام کی بات سننی چاہیے. عوام کا لیڈر وہ ہوتا ہے جسے عوام بازو سے پکڑ لے, کہے کہ میری بات سن. اتنی جرت ابھی نہیں ہوئی. اس میں پارٹی کے لوگوں میں, وزراء میں یہ ہمت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو یہ بڑے ایشوز ہیں کیونکہ اب وہ کیونکہ بہت اس کا عوام کے ساتھ کیا لینا دینا, اس کو تو عوام نے تو منتخب نہیں کیا نا. نہیں ایسا نہیں سر. ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے منتخب کرایا ہے, چلو ووٹ پڑے ہیں لیکن پڑوائے گئے ہیں نا, ڈلوائے گئے ہیں, اور کیا ماحول بنایا گیا. میری بات سنیں, ایسا نہیں ہوتا. 16 سال یہی عمران خان لیڈر نہیں بن پا رہے تھے. 200 بندے ہوتے تھے اپارے میں, احتجاجی مظاہرہ کرنے آتے تھے. میں سندھی ٹی وی KTN میں ہوتا تھا اسلام آباد میں. ہم کور کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ یار چھوڑیں 200 بندے کون کور کر. ریئلی میڈیا کا یہ رویہ ہوتا تھا. جب سے پاشا صاحب نے ٹیک اوور کیا, عمران خان کے بندے ہی بندے, عمران خان کے ووٹ ہی ووٹ. نہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یار, ماننا چاہیے. یہ نہیں سنے. ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, ایک ٹیکسی ڈرائیور سے میری گپ شپ ہو رہی تھی. ہم ٹریک سے اتر گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ ڈلواتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ماحول بنایا جاتا ہے, حالات پیدا ماحول بنایا جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. وہ کس طرح پہلے آپ نے میڈیا کے ذریعے پہلے آپ نے نون اور پیپلز پارٹی ان کو جو ہے وہ اس طرح ملائن کر کے کرپٹ ثابت کیا, ٹھیک ہے نا, بدنام کیا. اس ملک کے اندر وہ لوگ ٹیکسی ڈرائیور اپنی بیوی, اپنی بیٹی, ان سب کو لا کر اسی ڈی چوک پر, اس نے کہا ہم رات کو سوتے تھے, اس نیت سے آتے تھے, اس امید کے ساتھ کہ یہ آدمی اس ملک کو چینج کر کے. لیکن اب وہ آدمی جو کچھ کہہ رہا تھا میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو ایشو یہ ہے کہ جب قبر میں جا کے سکون کرو. تو اب ایشو, قبر تو اس نے بنا دی نا, قمیض تو اس نے اتار دی, نوالا اس نے چھین لیا, اب شلوار بچی ہے, پتہ نہیں اس میں سے یہ کب جو ہے وہ بھی اب اللہ کرے. تو اللہ آپ پر رحم کرے, ہم پر کرے, اور ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے کہ کم سے کم لوگوں کو 4 نوالے آئیں, وہ زندہ رہ سکیں, کوئی اپنا جسم ڈانپ سکے. لیکن یہ بات آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی. میں کم از کم یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. عمران خان عوامی لیڈر نہیں ہے. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار, اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر ہیں. ان کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں. عوام کے جو نیچرل ووٹ ہوتا ہے نا, عوامی لیڈر جس طرح بھٹو بنے تھے, اس طرح نہیں ہے. پاکستان میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں وہ شیخ رشید بالکل تاریخی طور پر ٹھیک کہتا ہے کہ سارے ادھر سے آئے. چلے تو اس لیے اس کو, اس زمینی حقائق کو آپ جو ہے وہ اس کو تسلیم کریں. یہ ایک جو ہے نا دیوار پہ لکھی ہوئی. چلے, بہت شکریہ کھٹی صاحب. ویورز, کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.